بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ہے اور تحریک انصاف کے اوپر بھی دباؤ ہے۔ پاکستان میں بڑا حملہ ہوا ہے جنوبی وزیرستان میں، اس پر بات کرنی ہے۔ پاکستان کے میزائل پروگرام پر جو پابندیاں ہیں امریکہ کی، اس حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسے پروگرام کے حوالے سے پابندی لگائی گئی ہے کہ جو امریکہ کے لیے کوئی کسی بھی حوالے سے نقصان دہ نہیں ہے۔ امریکی ایک عہدیدار نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ اس لیے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں کیونکہ پاکستان کے جو میزائلز ہیں یہ امریکہ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ بڑا مضحکہ خیز قسم کا الزام ہے۔ سب سے پہلے ان کارروائیوں کے حوالے سے جو ایک خیبر میں کارروائی ہوئی، اور پھر آج تو نہیں، گزشتہ رات ایک بڑا حملہ ہوا، آج 21 دسمبر 2024 ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ہفتے کی رات، جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب یہ حملہ ہوا اور 30 کے لگ بھگ ملیٹنٹس نے محاصرہ کیا جنوبی وزیرستان کے مکین کے علاقے میں ایک فوجی چوکی کے اوپر، اور 16 فوجی اہلکار جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 8 سیکیورٹی اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت بھی علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ملیٹنٹس نے وہاں پہ موجود جو وائرلیس یا مواصلاتی جو ایک آلات تھے ان کو، دستاویزات کو اور دیگر چیزیں تھیں جو اشیاء تھیں، ان کو آگ لگا دی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ان کا نائٹ ویژن گوگلز تھے اور جو اس طرح کے مشین گنیں تھیں، جدید ہتھیار تھے، یہ بھی انہوں نے قبضے میں لے لیے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان نے باقاعدہ اس حملے کی ذمہ داری قبول کی اور کہا ہے کہ ہم نے اپنے سینئر کمانڈروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے یہ حملہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑا حملہ ہے، 16 افراد، 16 سیکیورٹی اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقفے سے اس طرح کے حملے ہوتے ہیں، کچھ حملے ناکام بنا دیے جاتے ہیں، کچھ حملوں میں کم جانی نقصان ہوتا ہے، اور کچھ اس طرح کے حملے ہوتے ہیں جس میں بھاری جانی نقصان فورسز کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان پر اندرونی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا دباؤ ہے، اور پھر آپ جب بیرونی دباؤ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ جب تک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے اوپر نظر ثانی نہیں کی جائے گی، جب تک یہ معاملات بات چیت کے ذریعے درست ٹریک کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، خدا نخواستہ اس قسم کے حملے جو ہیں یہ جاری رہیں گے۔ آئی ایس پی آر نے جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی جا رہی ہے اس حملے کے حوالے سے کوئی تفصیلات تو فراہم نہیں کی، لیکن آئی ایس پی آر نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ جو خیبر کا واقعہ ہوا ہے یہ 19 اور 20 دسمبر کی درمیانی رات بتایا گیا ہے کہ ضلع خیبر کا علاقہ ہے راجکال، جو افغانستان کی سرحد کے بہت قریب واقع ہے۔ یہاں پر ایک گروہ نے، ملیٹنٹس کے ایک گروہ نے افغانستان سے پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، اس کی نقل و حرکت دیکھی گئی، جس پر سیکیورٹی فورسز نے جو ہے یہ دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا، اور 4 ملیٹنٹس جو ہیں اس واقعے میں مارے گئے۔ ایک سپاہی جس کی عمر جو ہے وہ 22 سال بتائی گئی ہے، عامر سہیل آفریدی، جس کا تعلق خیبر ضلع سے ہی ہے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان بارہا عبوری افغان حکومت سے یہ کہتا رہا ہے کہ وہ سرحد کے اطراف میں مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنائے۔ توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور ملیٹنٹس کی جانب سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال سے روکے گی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سیکیورٹی فورسز اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور بہادر سپاہیوں کی یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ میزائل پروگرام پر پابندی لگی ہے، اور پچھلی ایک ویڈیو میں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ کون کون سی کمپنیاں جو ہیں اس پر یہ پابندیاں لگی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ہمیشہ ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو تو پھر فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار پاکستان نے ادا کیا ہے، اور امریکہ نے کھل کر کبھی بھی پاکستان کی ان قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا۔ ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ ہی پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ
امریکہ کی طرف سے پاکستان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اب جب آپ خطے میں توازن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک طرف بھارت ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے۔ پاکستان کے لیے ایک طرف امریکہ ہے اور دوسری طرف چین ہے۔ تو چین اور امریکہ کے بیچ میں پاکستان نے توازن رکھنا ہے تعلقات کے حوالے سے۔ چین اور پاکستان ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ چین اور بھارت کے تعلقات آپس میں اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہیں جس طریقے سے دوستی ہے، مثالی تعلقات ہیں پاکستان اور چین کے۔ اور بھارت کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ چین کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہیں۔ بھارت کو کھلی آزادی ہے، بھارت ٹیکنالوجی بھی حاصل کر سکتا ہے، بھارت اپنا دفاعی نظام مزید مضبوط بھی بنا سکتا ہے۔ معاف کیجیے گا، پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے وہ ظاہر ہے کہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی پاکستان حاصل کرتا ہے، جو بھی میزائل بناتا ہے یا اپنے دفاعی ساز و سامان کی نمائش کرتا ہے، تو یا ہمیں نصاب میں جب ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو لفظ دشمن ہے جو ہے یہ ہم بھارت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بدقسمتی بھی ہے کہ ہم جب سے آزاد ہوئے ہیں تو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی یہ نوعیت ہے، لیکن باوجود اس کے کہ بھارت کے تمام شہر جو ہیں یہ پاکستان کی رینج میں ہیں، پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کی رینج میں ہیں، باوجود یہ کہ پاکستان ایک ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بم موجود ہے، پاکستان کے پاس ایک منظم فوج موجود ہے، لیکن کبھی بھارت کے کسی شہر کے اوپر میزائل حملہ نہیں کیا پاکستان نے، معاف کیجیے گا۔ اور کبھی بلا اشتعال یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے اوپر اس طریقے سے حملہ کرے۔ یہ ایک امریکی نائب مشیر برائے قومی سلامتی جان فائنر نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں سے لیس ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر اور امریکہ میں بھی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ انتہائی مضحکہ خیز یہ بیان ہے، یہ الزام ہے، کیونکہ 2700 کلومیٹر تک رینج کے جو میزائل ہیں یہ پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ 11-12 ہزار یا اس سے کم و بیش جو ایک طویل فاصلہ ہے پاکستان سے امریکہ تک، پاکستان کے پاس اتنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل نہیں ہیں۔ پاکستان کے پاس نہ تو ایسی ٹیکنالوجی ہے، دفاعی ذرائع یہ کہتے ہیں، اور نہ پاکستان نے اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی پچھلے کئی سالوں میں کوشش کی ہے۔ پاکستان کی جو اس وقت مالی پوزیشن ہے، جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ اس قسم کا جو ٹیکنالوجی ہے یا اس قسم کا جو پروگرام ہے وہ حاصل کرے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پابندیاں ہیں یہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے کوئی اس پہ اثر نہیں پڑے گا، اور جو میزائل پاکستان کے پاس ہیں یہ بہت پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں نئی انتظامیہ سامنے آئے گی تو یہ پابندیاں جو ہیں یہ نرم کر لی جائیں گی۔ بہرحال بھارت کی بھارت کو خوش کرنے کے لیے امریکہ نے یہ کام کیا ہے، یا امریکہ نے یہ اس لیے کیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ خبردار رہے کہ جی کوئی بھی آپ اس قسم کی چیز جو ہے وہ نہ کریں، کیونکہ پاکستان ہمیشہ جو ہے امریکہ کی نظروں میں رہا ہے۔ خطے میں امریکی پالیسیوں کے تسلسل کے لیے پاکستان نے بھاری نقصان اٹھایا ہے، یہ پاکستان کا رد عمل ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ایک تھنک ٹینک میں سینئر امریکی اہلکار کے بیان پر یہ رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی میزائل صلاحیتیں اور ترسیل کے ذرائع سے مبینہ طور پر خطرے کا اظہار جو ہے وہ افسوسناک ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں اور حقیقت کے برعکس ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 1954 سے مثبت اور وسیع تر تعلقات رہے ہیں اور یہ بنیادی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ایک بڑے غیر نیٹو اتحادی کے خلاف امریکہ کے حالیہ الزامات مجموعی تعلقات کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوں گے، خاص طور پر اس سلسلے میں کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں ان الزامات کی کوئی اہمیت نہیں۔ پاکستان نے کبھی بھی کسی بھی شکل یا طریقے سے امریکہ کے خلاف کوئی بدنیتی نہیں رکھی۔ یہ پاکستان کا رد عمل ہے۔
جو صورتحال اس وقت ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان میں سب کچھ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. دیکھتے ہیں ان پابندیوں کا کیا بنتا ہے. آئی ایس پی آر نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے پہلے مرحلے میں 25 ملزمان کو سزائیں سنائی ہیں اور یہ وہ ملزمان ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے. اور یہ بتایا گیا ہے اس پریس ریلیز میں کہ یہ سزائیں تمام شواہد کی جانچ پڑتال اور مناسب قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد سنائی گئی ہیں. سزا پانے والے ملزمان کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے. تحریک انصاف نے اس فیصلے پر شدید رد عمل دیا ہے. عمر ایوب نے کہا ہے کہ فوجی عدالتیں کسی بھی سویلین کو سزائیں نہیں دے سکتی. اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہم ہر فورم پر یہ فیصلہ جو ہے یہ چیلنج کریں گے. عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے، آپ کو پتہ ہے. تحریک انصاف وقتاً فوقتاً یہ کوشش کرتی رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو، 9 مئی کی تحقیقات ہوں، اسی طرح ڈی چوک میں جو ہوا ان کی تحقیقات ہوں. علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کئی مرتبہ جلسہ جلوس ریلی لے کے گئے اسلام آباد، وہاں سے پھر وہ واپس جس طریقے سے لوٹے اس پر زیادہ تفصیلی جو ہے وہ بات نہیں کرتے. بہرحال جب بھی مذاکرات کے حوالے سے بات ہوتی ہے حکومت یا ریاست کے ساتھ تحریک انصاف کے، تو پھر اس قسم کا کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے. پاکستانی سیاست ہے اور پاکستانی سیاست جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر رنگ بدلتی ہے. ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے. ہمارا فیس بک پیج جو ہے یہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.